جب آپ کے پاس چھپ کر رونے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو زمین ضرور ہوتی ہے جہاں سجدے میں آپ اللہ کے آگے رو سکیں۔ ایک مثبت رویہ آپ کو آپ کے حالات پر قابو پانے میں طاقت دیتا ہے، اور ایک منفی رویہ حالات کو آپ پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کیسی نہ ماننے والی حقیقتیں ہیں کہ دنیا میں شر پھیلانے والے، دوسروں پر زمین تنگ کرنے والے انسانوں کے بھی کچھ ایسے ناطے ہوتے ہیں جن سے وہ دل سے محبت کرتے ہیں، گویا ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے۔ تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ خالق کی رضا چاہیے ہو تو مخلوق کا برتاؤ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کوئی اثر نہیں رکھتی۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، خیال سے استعمال کرنی چاہیے۔ انسان کو ایسے راستوں پر چلنا مشکل لگتا ہے جو اسے پسند نہ ہو، لیکن یہی زندگی ہے۔ کیا عجیب بات ہے، پھر یہی لوگ کل کو ہمیں یاد کریں گے تو پھر ہماری تشبیہ فرشتوں سے دیں گے۔ لوگ خدا کے بنائے قانون سے زیادہ معاشرے کی بنائی رسموں کی پابندی کرتے ہیں۔ سہولت اور راحت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج سہولیات کی بہتات ہے پر راحتیں رخصت ہو گئیں۔ حیا جس انسان میں ہو اس سے دوسرے لوگ بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا اپنی شخصیت کا حصہ بنائے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ رات ہر ایک کی ایک ہی ہوتی ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اندھیرا سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ایماندار آدمی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے بے ایمان پر اعتبار کیا تھا۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ آپ کو خیر کی دعائیں دیتے رہیں گے، اور جب خیر واقعی آ جائے تو حسد شروع کر دیں گے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ آنسوؤں کو پی جانے والا شخص یوں جو رونے لگا ہے، لگتا ہے اللہ کو ضبط کی لمبی داستان سنائی گئی ہے۔ الف لام میم، تیری رضا میری تسلیم۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کی پہلی ترجیح نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ کھنکھناتی ہوئی مٹی کو جو دیکھا تو کھلا، میں ہوں ایک خواب یہ تعبیر پڑی ہے میری۔ انسان کو اختیار اور شعور دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف مخلوق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو رب ہے بے مثال بہت، میں خاک نشیں گناہ گار بہت۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا۔
خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ہم سب نے ایک دن نہیں ہونا، تو شعور ذات کا حاصل یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا۔ سخت محنت کے بغیر کامیابی کا خواب دیکھنا ایسا ہے جیسے بنا فصل لگائے فصل کاٹنے کی امید رکھنا۔ دوسروں کی کہانیاں چھوڑو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ لوگوں کا بھلا کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ سوچنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اس نے قد کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت، وہ مگر سوچ کا بونا ہے، یہی رونا ہے۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ بیوقوف کو اس کی بیوقوفی کی مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی مانند ہو جاؤ۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے۔ ہمارے خیالات بلند ہونے چاہیے، لیکن ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آنے والے کل کے دن کا ہدف رکھنا چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اپنی غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جس نے تمہارا دل خریدا، سمجھو اس نے زمین خریدی جس پر وہ چلتا ہے۔ بعض مرتبہ خوشی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے انہیں چھوڑ دینے سے جڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو زندگی میں زندگی بھرتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ جسے اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو اس کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، شمع دھاگے سے ہی جلتی ہے۔ کچھ دل مسجدوں میں ہی ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے، ایسے کسی دل کو منہدم مت کرنا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ تنہائی کبھی کبھی ایک مکمل علاج ہے، خواہ اس کی شروعات تکلیف دہ ہی ہو۔ عبادتوں کا رنگ بھی تجارتوں میں آ گیا، سلام پھیرتے ہی ہم ثواب مانگنے لگے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک قندیل کے سامنے 3 پروانوں کی سی ہے۔ پہلا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی گرمی محسوس کر کے واپس آ گیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی آگ کو اپنے پروں سے چھو کر دیکھا اور واپس آ کر کہا
مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ تیسرے پروانے نے اپنا آپ قندیل کی آگ میں پھینک دیا اور جل کر بھسم ہو گیا۔ بس وہی اکیلا جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص آپ جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان آپ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ دوست بناؤ تو ایسا بناؤ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ دکھ خود پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ عموماً یہ گناہ کی پیداوار ہے۔ گناہ چھوڑ دو، دکھ خود بخود دور ہو جائے گا۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی، انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا۔ کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدیں۔ سنتا ہوں فرشتے تھے سرنگوں میرے حضور، نہ جانے میں اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ منافق ہر بھیڑیے کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور ہر چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ ایک بدکار انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا۔ نیک لوگوں کا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ نیک لوگ صرف آپ کی زندگی کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی آخرت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ ہر کسی کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنا پڑتی ہے اور تھکن بھی خود ہی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ انسان کی بہترین آزمائش اس کی طاقت ہے، اور اس سے بھی بہترین آزمائش اس کی تنہائی ہے۔ ہر شخص اپنی تنہائی میں یا تو طاقتور ہے یا پھر کمزور۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے اکثر سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کتنی عارضی تھیں رونقیں، کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے۔ صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لو، وہ سب سے بے نیاز کر دے گا۔ اچھا لگتا ہے وہ رستہ جہاں ہم سفر اپنی مرضی کا مل جائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ مر گئے خواب سب کی آنکھوں کے، ہر طرف ہے گلہ حقیقت کا۔ کوئی دیتا نہیں وفا کا صلہ، ڈھونڈتے ہیں سبھی وفا کو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے باعث کہ میری خاموشی تیری برسوں کی عبادت سے بھی افضل نکلے۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دولت کا مل جانا تمہیں مغرور نہ کر دے، اور دولت کا چھن جانا تمہیں مایوس نہ کر دے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر ہم آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔
یہ جو پتھر کے ہو گئے ہیں لوگ اپنے حصے کا رو چکے ہوں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اس سے محبت کی توفیق ہوئی۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تن دلی کا ثبوت نہ دو۔ بت پرستی، دنیا پرستی، شخصیت پرستی، نفس پرستی، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے، نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو چیز پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ پہلے کشتی کنارے لگے۔